سامعین کی خدمت میں سبیحہ کا پرخلوص آداب۔ ایکسٹرنل سروسز ڈویژن آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس سوشل میڈیا لائیو میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ پیش خدمت ہے اردو نیوز میگزین۔ نیوز میگزین کے آغاز میں آئیے سنتے ہیں حالات حاضرہ پر مبنی جہانما۔ آج جہانما میں شامل موضوعات اس طرح ہیں: پاکستان کلبھوشن جادھو مقدمے کو دوسرے قیدی سے منسلک کرنے کی کر رہا ہے کوشش، وزارت خارجہ۔ سن 1971 میں پاکستان کے ذریعے ڈھائے گئے مظالم کو بنگلہ دیش کبھی فراموش نہیں کر سکتا، شیخ حسینہ۔ ہندوستانی بحریہ چین کی جانب سے کسی بھی خطرے کا سامنا کرنے کے لیے تیار، ایڈمرل کرم بیر سنگھ۔ دریائے برہم پتر پر باندھ کی تعمیر کا چینی منصوبہ، ہندوستان کی سخت مذمت۔ چین کی کمیونسٹ پارٹی ارکان کے لیے امریکہ نے کیے ویزا قوانین سخت۔ شنجانگ میں جبری مزدوری سے پیدا کپاس پر بھی لگائی پابندی، اور بنگلہ دیش میں روہنگیا پناہ گزینوں کی دور دراز جزیرے میں منتقلی شروع۔ روزنامہ انڈین ایکسپریس نے خبر دی ہے کہ ہندوستان نے پاکستان کے اس اقدام کی سخت مذمت کی ہے، جس کے تحت وہ کلبھوشن جادھو کے مقدمے کو ایک اور ہندوستانی اسماعیل سما سے منسلک کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جو سزائے قید کی مدت پوری ہونے کے باوجود بھی جیل میں ہے۔ واضح ہے کہ گجرات کے کچھ ضلع کے رہنے والے 53 سالہ اسماعیل اگست 2008 سے لاپتہ تھے۔ وہ اپنے مویشیوں کو چراتے وقت غلطی سے پاکستانی سرحد میں پہنچ گئے تھے۔ پاکستانی حکام نے ان کو گرفتار کر کے جاسوسی کے الزام میں اکتوبر 2011 میں 5 سال قید کی سزا دی تھی۔ اخبار مزید رقم تراز ہے کہ پاکستانی ذرائع ابلاغ کے دعوے کے مطابق ہندوستانی ہائی کمیشن کے لیے قونصل شاہنواز نون نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیان دیا تھا کہ ہندوستان کے ڈپٹی ہائی کمشنر گورو اہلووالیہ سزائے موت یافتہ کلبھوشن جادھو کے لیے وکیل کی تقرری پر ہندوستانی موقف کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں۔ نیز ایک اسماعیل کی طویل قید پر بھی ہندوستان کو تشویش ہے۔ پاکستانی ذرائع ابلاغ کے اس دعوے کے جواب میں نئی دہلی حکومت نے واضح کیا ہے کہ نون اس طرح کا بیان دینے کے مجاز نہیں ہے۔ اخبار کے مطابق وزارت خارجہ کے ترجمان انوراگ سریواستو نے ایک اخباری کانفرنس میں کہا کہ پاکستان اس طرح سے کلبھوشن جادھو مقدمے کو ایک دوسرے قیدی کے مقدمے سے منسلک کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ معمول کی کارروائی کے تحت ہندوستان ہائی کمیشن نے نون کو محمد اسماعیل کی رہائی اور وطن واپسی کے لیے مقرر کیا تھا، لیکن اس کارروائی کے دوران پاکستان کے اٹارنی جنرل نے جادھو کا معاملہ بھی اٹھایا، جبکہ ان دونوں مقدمات کا آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ نیز نون نے مبینہ طور پر جو بیانات دیے ہیں وہ سچ نہیں ہیں اور اس مقدمے میں ہندوستانی موقف سے مطابقت نہیں رکھتے ہیں۔ انوراگ سریواستو نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ بیانات پاکستانی حکام کے دباؤ میں دیے ہیں، جس کے وہ مجاز نہیں ہیں۔ پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں دریائے جہلم پر آزاد پٹن ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں ترجمان نے کہا کہ پاکستان کے غیر قانونی اور جبری قبضے میں جو ہندوستانی علاقے ہیں، ان کی حیثیت تبدیل کرنے کی کوششوں کے خلاف نئی دہلی حکومت اسلام آباد سے مسلسل سخت احتجاج کر رہی ہے۔ ان میں آزاد پٹن جیسے ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹوں کے خلاف احتجاج بھی شامل ہے۔ پاکستان ہی کے تعلق سے آل انڈیا ریڈیو نے اپنے بلیٹن میں بنگلہ دیش کی وزیر اعلیٰ شیخ حسینہ کے بیان سے متعلق ایک خبر نشر کی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ سن 1971 میں پاکستان نے جو مظالم ڈھائے تھے، بنگلہ دیش ان کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا اور ان مظالم کا کرب ہمیشہ باقی رہے گا۔ بنگلہ دیش کی رہنما نے پاکستان کے ہائی کمشنر عمران احمد صدیقی کے ساتھ اپنی ملاقات میں ان خیالات کا اظہار کیا، جو جمعرات کے روز ڈھاکہ میں وزیر اعظم کی سرکاری رہائش گاہ پر ہوئی تھی۔ اپنے خیالات کے جواز میں سن 1948 سے سن 1971 کے درمیان واقعات کا حوالہ دیتے ہوئے شیخ حسینہ نے کہا کہ کتاب بابا قوم بنگ بندھو شیخ مجیب الرحمان پر خفیہ دستاویزات میں اس سلسلے میں بہت سے تاریخی شواہد پیش کیے گئے ہیں جو اس مدت پر محیط ہیں۔ ہندوستانی بحریہ کے سربراہ ایڈمرل کرم بیر سنگھ نے کہا ہے کہ چین حقیقی کنٹرول لائن کی تبدیلی کے لیے کوشاں ہے، نیز یہ کہ وہ بر فضائی فوج کے ساتھ کسی بھی چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ اس حوالے سے روزنامہ راشٹریہ سہارا لکھتا ہے کہ جمعرات کے روز نئی دہلی میں یوم بحریہ کے موقع پر ایک اخباری کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بحریہ سمندری خطے میں خصوصی چین کی طرف سے کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے پوری طرح چوکس و تیار ہے، اور بحریہ کا جاسوسی طیارہ P-8I اور پری ڈیٹر ڈرون
مشرقی لداخ میں پوری طرح نگرانی کے اہل ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں ایڈمرل کرمبیر سنگھ نے یہ بھی کہا کہ چین کی طرف سے ممکنہ خطرات کے مد نظر بحریہ اپنے بیڑے میں آبدوز اور بے پائلٹ وہیکلز کی تعداد بڑھانے پر توجہ مرکوز کر رہی ہے۔ اخبار کے مطابق کرونا وبا کے سبب وسائل اور آئندہ خریداری کے منصوبوں پر مرتب ہونے والے اثرات کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اس چیلنج سے خود کفالت کے ذریعے ہی نپٹا جا سکتا ہے، اسی لیے بحریہ 45 جنگی جہازوں اور آبدوزوں میں سے 41 کو ملک میں ہی تیار کر رہی ہے۔ ایک اور سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ بحریہ سمندری علاقے میں مستقل نگرانی کر رہی ہے اور چین سمیت دیگر کسی ملک کی بحریہ کی کسی بھی ناپاک حرکت کا جواب دینے کے لیے ایک معیاری طریقہ کار ہے۔ بحریہ کے سربراہ نے توجہ دلائی کہ چین کے 3 بحری جنگی جہاز خلیج عدن میں تعینات ہیں۔ ہندوستان نے چین پر زور دیا ہے کہ اس کے ہائیڈرو پروجیکٹ سے دریاؤں کے کنارے پر واقع نچلی ریاستوں کی آبی حق تلفی نہ ہو۔ روزنامہ ہندوستان ٹائمز نے وزارت خارجہ کے ترجمان انوراگ سریواستو کے حوالے سے خبر دی ہے کہ نچلی سطح پر ریاست کو سرحد پار سے بہنے والے دریاؤں کے پانی کے استعمال کا پورا حق حاصل ہے، اور ہندوستانی حکومت چینی حکام کو اس سلسلے میں بار بار اپنی تشویشات اور آرا سے آگاہ کرتی رہی ہے، اور اس نے ان پر زور دیا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ اوپری سطح پر واقع دریاؤں پر کی جانے والی سرگرمیوں میں سے نچلی سطح پر واقع ریاستوں کے مفادات متاثر نہ ہوں۔ واضح ہو کہ چین تبت کے خود مختار خطے کی میڈاک کاؤنٹی میں یارلونگ زانگبو پر سپر ڈیم کی تعمیر کا منصوبہ تیار کر رہا ہے، جس کی وجہ سے ہندوستان کے شمالی مشرقی ریاستوں میں پانی کی ممکنہ قلت کے سلسلے میں خوف و تشویشات پیدا ہو رہی ہیں۔ دریائے یارلونگ زانگبو تبت کے خود مختار علاقے سے نکل کر اروناچل پردیش اور آسام میں داخل ہوتا ہے، جہاں اس کو دریائے برہم پتر کہا جاتا ہے، اور مقامی معیشت میں اس کو بے حد اہمیت حاصل ہے۔ اخبار نے خیال ظاہر کیا ہے کہ چین نے یہ پیش قدمیاں حقیقی کنٹرول لائن پر واقع لداخ سیکٹر میں سرحدی تعطل کے بعد شروع کی ہیں، جس کی وجہ سے باہمی تعلقات مزید کشیدہ ہو سکتے ہیں۔ اسی سلسلے میں روزنامہ ہندو نے انوراگ سریواستو کے ہفتہ وار اخباری کانفرنس کے حوالے سے خبر دی ہے کہ حکومت ہند دریائے برہم پتر پر کی جانے والی تمام چینی پیش قدمیوں پر محتاط نظر رکھے ہوئے ہے۔ چین کی کمیونسٹ پارٹی ارکان کے لیے امریکہ نے کیے ویزا قوانین سخت، یہ سرخی ہے اخبار انڈین ایکسپریس کی۔ خبر کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ نے چین کی کمیونسٹ پارٹی کے ارکان کے لیے نئے ویزا قوانین جاری کیے ہیں تاکہ امریکہ میں ان کی آمد میں تخفیف کی جا سکے۔ اس اقدام سے دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ اخبار وزارت خارجہ کے ترجمان کے حوالے سے لکھتا ہے کہ فوری طور پر نافذ اس نئی پالیسی کے تحت پارٹی ارکان اور ان کے قریبی اہل خانہ کے لیے سفری ویزا کی زیادہ سے زیادہ مدت کو 1 ماہ کر دیا ہے، جبکہ اس سے پہلے دیگر چینی شہریوں کی طرح پارٹی ارکان 10 سال کا وزٹر ویزا حاصل کر سکتے تھے۔ مزید یہ کہ اب سفری ویزے کو پارٹی ارکان کے لیے ملٹیپل انٹری کے بجائے سنگل انٹری تک محدود کر دیا گیا ہے۔ اخبار آگے لکھتا ہے کہ ویزا پر پابندیاں اور ان پر چین کا رد عمل صدر منتخب جو بائیڈن کے لیے ایک اور چیلنج ہوگا، جن کو امریکہ چین تعلقات اپنی بدترین شکل میں وراثت میں ملیں گے۔ چین امریکہ تلخ تعلقات کے حوالے سے ہی اخبار ہندو کی ایک اور خبر ہے کہ امریکہ چین سے کپاس کی درآمدات روک دے گا، جو بقول اس کے شنجیانگ علاقے میں جبری مزدوری کے نتیجے میں اگائی جا رہی ہے۔ وعدے ہو کہ وسائل سے مالا مال اس خطے میں اپنی پالیسیوں کی وجہ سے بیجنگ حکومت کو سخت بین الاقوامی تنقید کا سامنا ہے، جہاں حقوق انسانی تنظیموں کے مطابق تقریباً 1 ملین ایغور اور دیگر بیشتر مسلم اقلیتوں کو نظر بند کیمپوں میں محصور کیا گیا ہے۔ اخبار نے مزید تحریر کیا ہے کہ نئے قوانین کے مطابق کسٹمز اور بارڈر پروٹیکشن حکام شنجیانگ پروڈکشن اینڈ کنسٹرکشن کارپس سے آنے والی کپاس کی کھیپ کو روک سکیں گے۔ ہوم لینڈ سیکورٹی محکمے کے ایک سینئر اہلکار کین کچنیلی کے مطابق چین کی کمیونسٹ حکومت حقوق انسانی کی پامالی میں ملوث ہے، جس کو صدر ٹرمپ اور امریکی عوام برداشت نہیں کریں گے۔ روزنامہ انڈین ایکسپریس کے مطابق بنگلہ دیش حکام نے روہنگیا پناہ گزینوں کو ایک دور دراز جزیرے میں منتقل کرنا شروع کر دیا ہے، جبکہ حقوق انسانی تنظیمیں اس اقدام کی مخالفت کر رہی ہیں۔ اقوام متحدہ نے بھی اس بات پر تشویش کا اظہار کیا ہے کہ پناہ گزینوں کو خلیج بنگال کے جزیرے میں منتقلی کے اس فیصلے سے آگاہ کرتے ہوئے ان کی رضامندی لی جانی چاہیے تھی۔ ابھی آپ سن رہے تھے حالات حاضرہ پر مبنی جہانما۔ ایکسٹرنل سروسز ڈویژن آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس سے
ہم آپ سے مخاطب ہیں. اب پیش خدمت ہے آج کی بات. اس سال لگاتار دوسرے مہینے یعنی نومبر میں جی ایس ٹی سے تقریباً 1 لاکھ کروڑ روپے اکٹھا ہوئے. اس کے علاوہ نہ صرف کاروں کی فروخت میں کافی اضافہ ہوا بلکہ مال گاڑی سے جو سامان ڈھوئے گئے اور ان سے جو کرایہ حاصل ہوا وہ بھی کافی بہتر تھا. سروسز کے شعبے میں بھی کافی بہتری دیکھنے کو ملی. یہ تمام باتیں اس جانب اشارہ کرتی ہیں کہ ملک کی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے. یہ بات کافی دلچسپ ہے کہ مالی سال 2020-21 کی پہلی سہ ماہی میں مجموعی گھریلو پیداوار -24% کی، جو دوسری سہ ماہی یعنی جولائی اور ستمبر کے درمیان بہتر ہو کر -7.5% ہو گئی. یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ پہلی سہ ماہی کے دوران لاک ڈاؤن کے اثرات تمام ملک میں نمایاں تھے. جی ڈی پی کی تازہ ترین شرح سے لوگوں کو امید ہے کہ سال کے باقی ماندہ مہینوں میں معیشت تیزی کے ساتھ ترقی کرے گی. یہ بات وزارت خزانہ کے معاشی معاملات کے تازہ ترین جائزے میں بھی کہی گئی ہے. سال کی دوسری سہ ماہی میں پیداوار میں بھی کافی بہتری آئی اور اگر پچھلے سال کی اسی مدت سے مقابلہ کیا جائے تو صرف 7.5% کی ہی گراوٹ درج کی گئی. اس سال کی پہلی سہ ماہی کے دوران مینوفیکچرنگ سیکٹر میں پیداوار کی شرح -39% تھی، جو دوسری سہ ماہی میں بہتر ہو کر +0.6% ہو گئی. اس بہتری کے ساتھ مینوفیکچرنگ شعبے نے اپنی رفتار پکڑ لی اور صنعتی ساز و سامان کی مانگ پوری ہونے لگی. نومبر میں جی ایس ٹی سے کل 1,05,000 کروڑ روپے حاصل کیے گئے. یہ رقم پچھلے سال کی رقم سے صرف 1.4% زیادہ ہے. شروع کے مہینوں میں لاک ڈاؤن کے باعث اس میں اتار چڑھاؤ آتا رہا، لیکن اکتوبر اور نومبر میں اس میں بہتری دیکھنے کو ملی. لہٰذا امید کی جا سکتی ہے کہ ریاستوں کو جو معاوضہ دیا جاتا ہے اس میں مزید کٹوتی نہیں ہوگی. نومبر میں 8,242 کروڑ روپے سیز کے طور پر اکٹھے کیے گئے تھے، جنہیں جی ایس ٹی کے نفاذ کے لیے ریاستوں کو معاوضے دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. چونکہ ریاستوں نے مقامی ٹیکسوں کو جی ایس ٹی میں ضم کر دیا ہے، اس لیے انہیں ان ٹیکسوں کے عوض معاوضہ دیا جاتا ہے. نومبر میں جی ایس ٹی کے کلیکشن میں بہتری کے علاوہ کنٹرولر جنرل آف اکاؤنٹس نے جو اعداد و شمار جاری کیے ہیں ان کے مطابق مالی سال کے پہلے 6 مہینوں میں مرکزی ٹیکسوں میں گراوٹ کے بعد اکتوبر کے مہینے میں اس میں بہتری آنے لگی. ذاتی انکم ٹیکس اور دوسرے ٹیکسوں کے کلیکشن میں کافی اضافہ ہوا. اگر دیکھا جائے تو اکتوبر میں مرکز کے ٹیکسوں کے کل کلیکشن میں 17% کا اضافہ ہوا اور یہ سب جی ایس ٹی، ایکسائز اینڈ کسٹمز اور دوسرے ٹیکسوں کے ذریعے حاصل کی گئی رقوم کے باعث ممکن ہو سکا. تہواروں کے موسم میں لوگوں کو خرید و فروخت کا بھی خوب موقع ملا، جس سے اشارہ ملا کہ معیشت بہتر ہو رہی ہے. ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے اپنی تازہ ترین جائزے میں لکھا ہے کہ اس سال ہندوستانی کمپنیوں کے لیے حالات سازگار رہیں گے کیونکہ لاک ڈاؤن کے بعد معاشی سرگرمیوں میں اضافہ ہوا ہے. اس کے علاوہ لوگوں کی آمدنی بھی بڑھنے لگی ہے اور تمام شعبوں میں مانگ میں بھی اضافہ ہوا ہے. اس لیے 2021 ہندوستانی کمپنیوں کے لیے بہت ہی اچھا سال رہے گا. ایجنسی کے مطابق ملک میں کم شرحوں پر قرض دستیاب ہیں، جس کے باعث ہندوستانی کمپنیاں خوب ترقی کریں گی. ان تمام مثبت باتوں کے باوجود ماہرین معاشیات نے متنبع کیا ہے کہ مانگ میں مسلسل کمی کے باعث شرح ترقی متاثر ہو سکتی ہے. اس لیے انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ سیاحت اور ریٹیل جیسے شعبوں پر زیادہ توجہ دیا جائے، جہاں روزگار کے کافی مواقع موجود ہیں تاکہ ترقی کی رفتار کو برقرار رکھا جا سکے. اگر بے روزگاری بڑھے گی اور مانگ میں کمی واقع ہوگی تو معیشت میں آئی بہتری بھی متاثر ہوگی. اس لیے ایسے شعبوں کے لیے مزید اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. آپ سن رہے تھے آج کی بات. آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس سے اب سنتے ہیں خبرنامہ کے تحت خبریں. اب آپ ریحانہ فریدی سے خبریں سنیے. وزیر اعظم نریندر مودی نے ویکسین کی شروعات سمیت کووڈ-19 سے متعلق مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کے لیے تمام پارٹیوں کی میٹنگ بلائی ہے. وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ماہرین کا خیال ہے کہ اگلے چند ہفتے میں بھارت میں کووڈ ویکسین آ جائے گی. ملک میں کووڈ سے شفا یابی کا تناسب بڑھ کر 94.20 ہو گیا ہے. جموں و کشمیر میں تیسرے مرحلے کے ڈی ڈی سی انتخابات کے لیے پولنگ ہو گئی ہے. گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن انتخابات میں ووٹوں کی گنتی جاری ہے اور ریزرو بینک نے ریپو ریٹ 4.25% پر برقرار رکھا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ملک میں اگلے چند ہفتوں میں کورونا وائرس کی روک تھام کا ویکسین دستیاب ہو جائے گا. آج کل جماعتی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے بتایا کہ بھارتی سائنسدانوں کو اعتماد ہے
کہ وہ اگلے کچھ ہفتوں میں کورونا کی لعنت سے نمٹنے کے لیے ویکسین تیار کر لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ویکسین تیار کرنے والی 8 کمپنیاں ملک میں تجربات کے مختلف مرحلوں میں ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پوری دنیا اس عالمی وبا سے نمٹنے کے لیے ایک کم قیمت اور مؤثر ویکسین کے نظریے سے بھارت کی طرف دیکھ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سائنس برادری کی مشترکہ کوششوں سے ملک مستقبل قریب میں بڑے پیمانے پر ویکسین کا ایک متبادل فراہم کرائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک میں ویکسینیشن کا پروگرام تحقیقی سائنسدانوں کی طرف سے اجازت دیے جانے کے بعد شروع کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں اتنے بڑے پیمانے پر ویکسین کے اس طرح کے پروجیکٹوں کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے اور ویکسین کے ذخیرے کے لیے سرد خانے بھی تیار کیے جا رہے ہیں۔ جناب مودی نے کہا کہ سب سے پہلے یہ ویکسین صحت کی دیکھ بھال سے متعلق کارکنوں اور کورونا کے علاج میں سرگرم پیش رہنے والے کارکنوں کو لگایا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ ویکسینیشن پروگرام کے لیے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی سرکاروں کی مدد سے ترجیح سے متعلق تفصیلی فہرست تیار کی جائے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ویکسین کی قیمت صحت عامہ کو اولین ترجیح کے طور پر نظر میں رکھتے ہوئے ریاستی سرکاروں کے ساتھ صلاح و مشورے کے بعد طے کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ملک نے فروری مارچ کے بعد سے کافی زیادہ پیش رفت کی ہے جب کورونا وائرس سے متاثر پہلی خبر آئی تھی۔ انہوں نے اس سلسلے میں ہر ایک کے جذبے اور کوششوں کے تئیں شکریہ ادا کیا۔ جناب مودی نے کہا کہ بھارت نے نہ صرف اپنے شہریوں کی مدد کی ہے بلکہ اس نے دوسرے ملکوں تک رسائی حاصل کر کے ان کی طبی سپلائی میں ان کی مدد کی ہے۔ انہوں نے ہر ایک سے زور دے کر کہا کہ وہ جن بھاگیداری جاری رکھیں کیونکہ ملک ویکسینیشن کے اب تک کے سب سے بڑے پروگراموں میں سے ایک پروگرام شروع کرنے والا ہے۔ جناب مودی نے حکام سے کہا کہ وہ لوگوں کو صحیح معلومات فراہم کر کے ویکسینیشن کے پروگراموں کے بارے میں عوام میں بیداری لائیں۔ انہوں نے کہا کہ جب کبھی اس طرح کے بڑے پیمانے کے کام شروع کیے جاتے ہیں تو افواہوں کا بازار گرم ہو جاتا ہے۔ انہوں نے ہر ایک سے زور دے کر کہا کہ وہ ویکسینیشن کی مہم مکمل ہونے تک ایک دوسرے سے دوری اور بار بار ہاتھ دھونے کے وقت کی ضرورت پر پورے اترے ہوئے احتیاطی اقدامات ترک نہ کریں۔ یہ کل جماعتی میٹنگ تقریباً 3 گھنٹے تک جاری رہی جس میں پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے رہنماؤں نے شرکت کی۔ مرکزی وزراء امت شاہ، راجناتھ سنگھ اور ہرش وردھن بھی اس میٹنگ میں شریک ہوئے۔ کانگریس رہنما ادھیر رنجن چودھری اور غلام نبی آزاد، ٹی ایم سی لیڈر ڈیریک او برائن، ڈی ایم کے لیڈر ٹی آر بالو، این سی پی کے شرد پوار اور دیگر سیاسی پارٹیوں کے لیڈر ورچوئل میٹنگ میں شامل ہوئے۔ بھارت نے کووڈ کے خلاف لڑائی میں ایک اہم سنگ میل طے کیا ہے۔ اب تک کل 90 لاکھ افراد شفا یاب ہو چکے ہیں اور بیماری سے شفا یاب ہونے والوں کا تناسب بڑھ کر 94.20 ہو گیا ہے۔ روزانہ شفا یاب ہونے والوں کی تعداد نئے کیسوں کے مقابلے زیادہ ہو گئی ہے اور اس طرح زیر علاج مریضوں کی تعداد کے مقابلے شفا یاب افراد کی تعداد 22 گنا زیادہ ہے۔ روزانہ پازیٹیو کیسوں کی تعداد لگاتار 27 دن سے 50,000 سے کم ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں 36,500 نئے معاملے درج کیے گئے ہیں جبکہ اتنی ہی مدت میں 43,000 مریض شفا یاب ہوئے ہیں۔ زیر علاج مریضوں کی تعداد میں کمی آئی ہے اور یہ 4.5% سے کم ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے مطلع کیا ہے کہ تقریباً 75% کیس 10 ریاستوں اور مرکزی انتظام والے علاقوں میں ہیں۔ ان میں دلی، مہاراشٹر، کیرلا، مغربی بنگال، ہریانہ اور راجستھان بھی شامل ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک میں کووڈ کے 11,70,000 نمونوں کی جانچ کی گئی۔ اس کے ساتھ ہی جانچ کی کل تعداد بڑھ کر 14,47,28,000 ہو گئی ہے۔ مرکزی حکومت اور ICMR نے جانچ کے بنیادی ڈھانچے کو مستحکم اور متحرک کیا ہے۔ بھارت کی جانچ کی صلاحیت 15 لاکھ روزانہ ہو گئی ہے اور تمام لوگوں کے لیے کووڈ-19 جانچ تک رسائی کو آسان بنایا گیا ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ بھاری تعداد میں ٹیسٹنگ کے ذریعے مریضوں کی شناخت، انہیں فوری طور پر الگ تھلگ کرنے اور کووڈ-19 کے علاج معالجے میں مدد ملی ہے۔ وزارت کے مطابق اس سے اموات کی شرح بھی بہت گھٹ گئی ہے۔ اس سال جنوری میں پونے کا نیشنل انسٹیٹیوٹ آف وائرولوجی جانچ کا واحد ادارہ تھا، جبکہ اس وقت کووڈ-19 کے نمونوں کی جانچ کے لیے ملک میں 2,196 لیبس ہیں، جن میں سے 1,186 سرکاری ہیں اور 1,010 پرائیویٹ۔ یہ خبریں آل انڈیا ریڈیو سے نشر کی جا رہی ہیں۔
जम्मू और कश्मीर में डीडीसी इंतखाबात के तीसरे दौर की पोलिंग मुकम्मल हो गई है। इस मरहले में 33 हलकों में वोट डाले गए। इनमें से 16 कश्मीर वादी में और 17 जम्मू डिवीजन में हैं। दिन के 11 बजे तक मजमूई तौर पर डाले गए वोटों का तनासुब 25.58 था। कश्मीर डिवीजन में मजमूई तौर पर 13.64%, जबकि जम्मू डिवीजन में 11 बजे तक 37.17% वोट डाले गए। रियासती इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कश्मीर डिवीजन में कुपवाड़ा में 15.90%, बांदीपोरा में 32.36%, बारामूला में 12.63%, गांदरबल में 7.38%, बडगाम में 28.11%, पुलवामा में 5.43%, शोपियां में 10.09%, कुलगाम में 41.60% और अनंतनाग में 7.65% वोट औसत रहा। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में हुक्मरान टीआरएस ज़्यादा सीटों पर आगे चल रहा है, लेकिन बीजेपी के साथ सख्त मुकाबला है और कई डिवीजनों में कांटे का मुकाबला देखने को मिला है, जहां बहुत कम वोट डाले गए हैं। AIMIM के उम्मीदवार और साबिक मेयर मोहम्मद माजिद हुसैन ने डिवीजन में जीत हासिल की है। गिनती के पहले दौर के मुकम्मल होने तक टीआरएस 57 सीटों पर, जबकि बीजेपी 13 डिवीजनों में और AIAMIM 32 सीटों पर सबकत लिए हुए है। कांग्रेस को 3 डिवीजनों में सबकत हासिल है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आसानी के मौक़िफ़ को बरकरार रखते हुए आज कहा है कि मालियाती पॉलिसी की कमेटी ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर फैसला किया है कि रेपो रेट को 4% पर ही बरकरार रखा जाए। उन्होंने कहा कि बैंकों के RBI से कर्ज लेने की शरह में कोई तब्दीली नहीं की गई है और उसे 4.25% पर बरकरार रखा गया है। रिवर्स रेपो रेट में भी कोई तब्दीली नहीं की गई है और इसे 3.35% पर बरकरार रखा गया है। जनाब दास ने कहा कि मालियाती पॉलिसी कमेटी का नजरिया ये है कि इफराती दर में कुछ इजाफे का इम्कान है, अलबत्ता सर्दी के महीनों में जल्द खराब हो जाने वाली चीज़ों और खरीफ की पैदावार बड़े पैमाने पर आ जाने से कुछ राहत मिल सकती है। RBI के गवर्नर ने कहा है कि ऐसे कुछ इशारे हैं कि अभी मईशत की बहाली बड़े पैमाने पर न हो और अभी ये पॉलिसी की देरपा मदद पर मुनहसर है। उन्होंने ये भी कहा कि RBI इस बात के लिए पूरी तरह अहद बस्ता है कि माली शोबे के इस्तेहकाम को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और वो इस महाज पर सभी ज़रूरी इक़दाम करेगा। आखिर में बुलेटिन की खास खबरें एक बार फिर सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन की शुरुआत समेत कोविड-19 से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल के लिए तमाम पार्टियों की मीटिंग की है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि माहिरीन का ख्याल है कि अगले चंद हफ्ते में भारत में कोविड वैक्सीन आ जाएगी। मुल्क में कोविड से शिफायाबी का तनासुब बढ़कर 94.20 हो गया है। जम्मू कश्मीर में तीसरे मरहले के डीडीसी इंतखाबात के लिए पोलिंग हो गई। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात में वोटों की गिनती जारी है और रिजर्व बैंक ने रेपो रेट 4.25% पर बरकरार रखा है। ऑल इंडिया रेडियो से खबरें खत्म हुई। इस खबरनामे के साथ ही उर्दू न्यूज मैगजीन का आज का शुमारा अब इख्तिताम पजीर होता है। अगला प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, शब बखैर, जय हिंद।